علامہ صاحب کی شان میں ایک ربائی ہے کہ یہ انہیں کا لگایا ہوا بوٹا ہے. وہ مبلغ مفسر قرآن تھا، وہ معلم مدثر، وہ معلم مدرس کی ذیشان تھا، اس کی حیبت سے باطن پریشان تھا. وہ علامہ مقاومت کا سلطان تھا. آواز کھول رہے ہیں. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا الهداية إلى القرآن الذي خلق وخلق ونور وصور الإنسان بعد تخليقه وتصويره وتخريجه علمه البيان شهادة أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی مہربانی اور اللہ دے ہی فضل و احسان نال اللہ دے اس گھر وچ اور تواڈی خدمت عالیہ وچ حاضر ہون دا یہ موقع اور توفیق اور مہلت نصیب ہو گئی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ ذوالجلال والاکرام ساڈا اے بیٹھنا سننا سناونا سنن سناون دا انتظام اور اہتمام کرنا اپنی بارگاہ عالی دے اندر قبول فرمائے۔ ہر انسان نو اس دے کسے بھی عمل دا صلہ اور بدلہ اس دی اپنی محنت نہیں نیت دے مطابق ملتا ہے۔ وہ محنت بیکار ہوندی ہے جس دے پیچھے نیت فاسدہ ہوئے اور او عمل بڑا مفید ہوندا ہے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے جس دے پیچھے نیت خالص طلب رضائے الہی دی ہو۔ خاص طور تے ایو جائے دینی پروگرام دروس قرآن ایو جی محافل و مجالس یہ چونکہ خالصتاً دین نال نسبت اور تعلق رکھ دین، اس واسطے انہاں کماں تو انتہائی ضروری ہے کہ بندے دی نیت صرف رب دی رضا ہوئے۔ انتظام کرن والے دی نیت بھی یہ ہوئے اور آون والیاں مہماناں دی سنن والیاں سامعین دی سناون والے متکلمین مبلغین دی بھی یہی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ دی طرفوں اس دی رضا اور رحمت نصیب ہو جائے۔ اگر اس تو علاوہ کوئی اور نیت ہوئے تو وہ نیت فاسد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس تو علاوہ کوئی اور نیت کوئی رکھی بیٹھا ہے تو انہوں ہونے اپنی نیت تبدیل کر لینی چاہیے تاکہ تہاڈا مزید بانا تہاڈے واسطے فائدہ مند ہوئے، بے فائدہ نہ ہوئے۔ اور نال نال یہ بھی دعا کرو اللہ سپیکر نو ٹھیک ہونی توفیق دے۔ یہ بھی سارا کم نیت تے ہی ہوندا۔ میں کچھ دنوں تو کچھ زیادہ ہی بیمار ہو گیا ہوں، ویسے تو میں سارا سال بیمار رہنا۔ جس بندے نو مستقل شوگر بلڈ پریشر یورک ایسڈ وغیرہ نال لگی ہوئی ہوئے مستقل بیمار ہوندا، لیکن او ایو جی بیماریاں جنہاں دے نال نال بندہ سفر بھی کیتی رکھدا ہے، تقریراں بھی کیتی رکھدا، لیکن بعض اوقات اس طرح ہوندا ہے کہ بندہ پھر بولن کولوں رہ جاندا ہے، زیادہ کوئی ود ویندی۔ ہن اس وقت بھی مینوں بخار ہے، میرا منہ دا ذائقہ انتہائی کڑوا ہے، اور پھر مینوں کو کھانسی شانسی بھی لگی ہوئی۔ یہ میں پہلوں تانوں جڑیاں گلاں بیٹھا کرے نا اپنے دفاع واسطے بیٹھا کرنا، یہ لازے تو بعد سر نہ بھی لگے تو تساں ول ناراض نہیں ہو۔ کسی نے میرے کول بایا میرا سکا ٹیر ہی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ بچے دے
تکمیل قرآن دے سلسلے وچ عظمت قرآن دا یہ درس قرآن ہے۔ اگے کچھ ہو گیا، کوئی تھوڑا جہا میرے سے ذرا دا اللہ نے انساناں دی ہدایت اور بھلائی واسطے انساناں دی رہنمائی واسطے کہ جس انسان نو پیدا کیتا گیا ہے اس بندہ کیویں بننا ہے، کیونکہ انسان تو اللہ بنایا ہے، بندہ بنن واسطے خود محنت کرنی پوندی ہے۔ بعض اوقات کوئی شاگرد شرارت کرن تو استاد آدھن بندہ بن کھلو، بعض ڈھیر کاوڑے ہوتا آدھن بندے دا پھل بن، مطلب بندہ آپ بننا پوندا ہے۔ ہاں انسان اللہ نے بنایا ہے، کیونکہ انسان تا ذاتی نہ ہے نا، تے بندہ وصفی نہ ہے، اپنے وچ وصف پیدا کرے سی بندگی والا تا بندہ ہو سی، اگر بندگی کوئی نہیں تو اے بندہ بھی یہ کوئی اور بلا ہے۔ اسے بندگی دا درس اور سبق سکھاون واسطے مخلوق نو پتہ لگے کہ اے کس دی عابد ہے، اس نے کس دی عبادت بندگی سجدہ کرنا ہے، زندگی کیویں گزارنی ہے۔ رہنمائی ہر دور وچ نازل کیتی، کتاباں دی شکل وچ، صحیفیاں دی شکل وچ، کدیں تھوڑے تھوڑے ورقے اور صفحے، کدیں ذرا اودے نالوں موٹی کتاب۔ ویسے پچھلیاں جتنیاں کتاباں آئیاں انہاں ساریاں نالوں موٹی اور تفصیلی کتاب تورات ہے، مگر تساں تورات نو اج جڑی دی شکل باقی ہے انہوں ہی نال ویکھو تے دو قرآن نو ویکھو تو زمین و آسمان دا فرق معلوم، جبکہ تورات بھی اپنے وقت وچ اللہ فرماندا ہے کہ اے وچ بھی ہدایت بھی ہے تے نور بھی، لیکن او ہدایت تے نور قیامت تک آون والے انساناں دی رہنمائی نہیں کر سکیا، تاں اللہ نے قرآن نازل کیتا۔ حالانکہ او کتاب بھی بڑی عظیم الشان کتاب ہے، یحکم بہا النبیون، 4000 نبیاں صرف اوہ تورات ہی بیان کی بھی بڑی عالی شان کتاب ہے، لیکن اللہ نے قیامت تک آون والے انساناں دی رہنمائی اور ہدایت واسطے بالآخر اے آخری کتاب نازل فرمائی ہے، اور اس نو ہر پہلو نال ایڈا کامل بنایا ہے کہ ہن جداں تائیں انسان جمدے راسن انہاں دی رہنمائی واسطے ہر دور وچ یہ کتاب کافی ہے۔ کامل ہون دا مطلب ہی ہوندا ہے، اور اس دا ایک نام ذکر بھی ہے، ذکر یادگیری ہے، یہ دسی رکھ دیے انسان نو کہ تو اپنے رب دا بندہ کیویں بننا ہے، تو واسطے نصیحت بھی ہے۔ ذکر اس ذکر دے وچ ایک ذکر آئے، ان فی ذالک لذکرا، ذکر دے اندر اگو ایک ذکر آئے، یہ تا آپ ذکر ہے، وَت اد وچ جڑی ذکر آئے خاص نصیحت اللہ فرماندا ہے او ایڈی خاص ہے کہ ذکر ہر کوئی پڑھدا کریندا سندا رہا سی، لیکن جڑی اس دی ذکر آئے اے اس دے پلے پمسی جدا دل زندہ ہو سی۔ ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب، جس دا دل ہو سی، دل تو سارے دا، لمن کان لہ قلب، بھائی جس کا دل ہوگا اس کو یہ ذکر سمجھ آئے گی، فائدہ دے گی، اور دل تو ہر کہہ دے وچ
یہ جڑا قلب نے نا موصوف ایدی صفت محذوف ہے. لمن کان لہو قلب سلیم، جس بندے دا دل انابت والا ہو سی، ضد والا نہ ہو سی، جھکن والا ہو سی، تسلیم کرن والا ہو سی، او خاص نصیحت اس دل والے نو فائدہ دے سی. او دل والا ہی جڑا ہے او بمانا واو عطف ہے، او القسم وہو شہید، یعنی دل بھی ہوئے وت کن بھی خوب لا بوے اور اپنے آپ نو حاضر باش بنا کے بوے تا اس نو قرآن دا اے ذکرہ سمجھ بھی آسی تے فائدہ بھی دے سی. تانوں ایک گل میری سمجھ آندی پئی؟ میں بڑے ہی سوکھے لفظاں وچ تانوں بڑی اوکھی گل بیٹھا دسینا تے ذرا توجہ کر کے بہو. اللہ دا ایک دعویٰ ہے کہ جڑے مومن ہیں، ایماندار، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، انہاں دے دل اطمینان حاصل کریں دن اللہ دے ذکر نال. دلوں نو اطمینان حاصل ہوندا ہے. جس دل نو اطمینان حاصل ہو جائے در حقیقت اسے دل دا نام ہے نفس مطمئنہ. جیڑا مطمئن کی شے تے ہوندا ہے؟ قرآن تے. ذکر قرآن دا لقب ہے نا. جیڑا دل قرآن تے مطمئن ہوئے اس نو نفس مطمئنہ آکھیندا ہے. کیوں؟ قرآن نال او دی ساری بے چینی، سارا اضطراب، سارے شکوک و شبہات ختم ہو گئے، نفس مطمئنہ ہو گئی. جیڑا قرآن تے مطمئن ہو گیا او جیڑی وچ دی نا ذکرا، جیڑی اصل نصیحت، اس دے اتے خود بخود مطمئن ہو گیا. جیڑا اس نصیحت تے مطمئن ہو گیا وت پکی گل ہے او اپنے رب تے ہی مطمئن ہو گیا. جیڑا یاد رکھو، جیڑا دل قرآن تے مطمئن نہیں ہوندا او کدی بھی اللہ دی ذات تے مطمئن نہیں ہوندا. مچھاں لے نو ہلا دے اے حل پہ آؤ، آپ پہ جاگ پہ آؤ. تساں ہن ادھر نہ ویکھو، لوگاں آکھیا کہ جناب اے کوئی ذکر شکر کوئی نہیں، کوئی نصیحت وغیرہ نہیں، اے کوئی خاص آسمانی رہنمائی نہیں، اے بس معاذ اللہ الفاظ دی تک بندی ہے، ردیف کافی دی، اے شعر و شاعری ہے. بعض اے آدیان کہ وہ فلاں ایک جن نے، جن او آن کے القاء کریندا ہے دوتے گلاں تملا علیہ بکرتم و اصیلا، کہ انہاں نو جڑا ہے ڈھال کے تے اگاں بیان کر. کوئی آدھا ہاں کہ اے نعوذ باللہ دماغی خلل یعنی جنون دا شکار ہے. جڑے ہوندے نا جنون دا شکار، انہاں نو مختلف ہیولے تے خاکے نظر آندے رہ ویندے. یہ انہاں خاکیاں نو آدھا ہے میرے کو جبریل آ گیا، ہن میرے تے وحی آ گئی، حالانکہ اصل اس نو نعوذ باللہ جنون ہے، دماغی خلل ہے. انہوں انہیں وہمے ہوندے تے انہیں خالی خاکے نو نظر آندے رہ ویندے. مختلف اعتراضاں دا اللہ نے کٹھا جواب دیتا.
انا نحن نزلنا، یہ شاعری نہیں بلکہ انا، یہ جن دی سکھائی ہوئی نہیں بلکہ نحنو، یہ جنون دی وہم خیالی نہیں بلکہ نزلنا۔ ترائے ضمیراں جمع دیاں ویسے عرب کلام میں نہیں کٹھیاں ہوندیاں، یہ ترائے مختلف شکوک و شبہات دی رد واسطے آئیاں۔ انا نحن نزلنا الذکر، کہیں اور دی سکھائی پڑھائی ہوئی نہیں، ساڈی اپنی دتی ہوئی، یہ کوئی شاعری کوئی نہیں، ساڈی اپنی نازل کیتی ہوئی، یہ کوئی خلل دماغی دا نتیجہ نہیں بلکہ اصحاب نازل کیتی، تے ایدا نام بھی اساں کے رکھیا ہے نزلنا الذکر، اے ہمیشہ واسطے ذکر ایک نصیحت نام ہے، اے جڑا الذکر اے ایڈا اہم تے قیمتی ہے جو اللہ فرماندا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماندا ہے وَإِنَّا، پچھلیاں گلاں تے نہ رہ ونجا ایمان کا، جو جویں تورات نال حشر ہویا، جویں انجیل دا حال ہویا، جویں زبور نال لوگاں نے کیتا، جویں صحف ابراہیم دے نال ہویا، جویں سلیمان علیہ السلام دی کتاب نال ہویا، انج نہیں، بالکل نہیں ہونا۔ اِنَّا لَهُ یہ حال ہے۔ سبحان اللہ۔ سونا منع نہیں، لیکن اتھے سونا منع ہے، گھر سوائیں کے سونا چاہیے۔ یہ مسجد سونا دی جا ہوندی نہیں، سونا تو میں نہیں رکیں دا، بیشک تو سارے اٹھی جاؤ گھر وائیں کے سائیں پاؤ، میں تے ساؤنڈ ڈالا بیٹھے رہا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میں ہوں جیڑی گل شروع کی تو میں کرنی نا، لیکن ایک پریشانی ہوں تواڈے واسطے ہی بن گئی کہ ہوں میں تانوں سمجھ نہیں دیونا۔ یہ تھوڑی جی کو گڈی اگے نکل لوے نا، حالی میں کو ساؤنڈ والے نو چیک بیٹھا کرے نا بھی یہ کریندا کہ بے نال تے بیٹھا کیڑے پاسے۔ ہوئے 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 صوفی 100 میرے کول وادھو لے لویں، اے دی ایکو شیکو چیکو جیڑی شے کھول سک۔ اللہ دے بندے ایک واری کھول نا، جس لئے بند کرنی اسی میں تنہیں آپ دسے سا، ہاں میں تھوڑی جی ایک واری رواں تو عمر دے نا۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آ سنن والے ہونے دی حفاظت دیاں ذمہ داریاں سا مولویاں دے سر تے نہیں رکھڑیاں، ہون اس کتاب دی حفاظت دی ذمہ داری اسا احبار رہبان ورگے ربیون تے نہیں رکھڑیاں، بلکہ جویں نو نازل کرن والے اسا آپ آئے اللہ دا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جویں نازل اسا کیتا ہے انہیں دی حفاظت کرن والے بھی اسا آپ آئے، جیڑے ویلے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں بیان کر رہے ہیں اللہ دلا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ
جڑے ویلے قرآن آندا ہے، جڑے ویلے جمع ہوندا ہے، جڑے ویلے زبان نبوت نال بیان ہوندا ہے، اللہ تعالی باطل جتنا ٹل لیندا رہے، باطل جتنا زور لیندا رہے، انہیں لوسی کتے یار پھرتا ترائے ویسی، مگر لا یاتی الباطلو من بین یدی ولا من خلفہی، اے دے سامنے آمن دی جرت نہیں باطل نو، جڑے ویلے سامنے آسی اسا اسے ذکر دا ذکرہ، اسے ذکر والا مضمون، اسے ذکر والی نصیحت دا خلاصہ چاہ کے مرے سائیں باطل دے بھیجے دے اٹھے۔ اللہ فرماندہ ہے او جڑی ذکر آئے اسے دنا حق کے، قرآن ذکر تے ذکر حق نال بھرے ہویا ہے، جڑی شاہ حق نال بھری ہوئی ہے، لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفہی، لٹھیا طرح پچھو یا چپ کر کے وار کرے یا سامنے آن کے للکار دے وے۔ اللہ فرماندہ ہے قرآن نوسا ایڈا حق نال بھرے آئے، ایڈا سچ نال بھرے آئے، ایڈا ہدایت نال بھرے آئے، ایڈے کمال نال بھرے آئے، ایڈے جمال نال بھرے آئے، ایڈے جلال نال بھرے آئے، ایڈی تجلی نال بھرے آئے، ایڈے تجمل نال بھرے آئے، ایڈے تصور نال بھرے آئے، ایڈے تخبر نال بھرے آئے، ایڈے تلطف نال بھرے آئے، ایڈے تفضل نال بھرے آئے، ایڈے تشرف نال بھرے آئے، ایڈے تحقق نال بھرے آئے، ایڈی حقیقت نال بھرے آئے، ایڈے ایکاک نال بھرے آئے، ایڈے سامنے باطل آوے او دا بھیجا پار دینے آئے کہ پچھو انو حملہ کرن دیا سنی اجازت دیں دے کوئی نہیں، کیوں جو یسلکو من بین یدائیے ومن خلفہی رصدا، ساڑھے جڑے پہرے دارن 24 گھنٹے او پھر دے رہے وندے آئے، یسلکو بہندے کوئی نہیں، جڑا چنگا پہرے دار ہوندہ ہے او بھکے جہد بے کے پارے نہیں دیندہ بلکہ چفیرو پھر دار ہے وندہ ہے۔ اللہ تا یسلکو من بین یدائیے ومن خلفہی رصدا، ساڑھے جڑے پہرے دار ہوندے جڑے ویلے قرآن بیان ہوندہ ہے، میرے محمد دے اگے، میرے محمد دے سجے، میرے محمد دے کھبے، میرے محمد دے پیچھے او باطل ٹکرا ماردہ رہے، نہ قرآن دے اندر داخل ہو سکتا ہے، نہ محمد جوان دے اندر آ سکتا ہے۔ 5 منٹ اسے نہ دے ماں چمائے۔ اللہ اکبر، ہون لوڑ نہ ماریں بیچ، میں تھوڑی جا قرآن پڑھن دے بہت میں 5-10 منٹ تینو دے ساں بیٹھے کھبی چون دے چے ہون پگڑی ٹھیک کر لا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہاں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایسا میرا چھکیندہ ہے تاں میں آنا بھی انہوں کوئی سدھا پترہ کریں آ اگے میں پیچھا بہت ساتھ چھکا کے آندہ پہ ہوں، آج جو میں اکا بغیر سپیکر دے پڑھایا انہیں نہ شبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اللہ فرماندہ ہے اے نصیحت نامہ اساں آپ نازل کیتا ہے کہ جڑے لوگ دعوے کریں دے پین فلانا لکھائندہ ہے، فلانے دیاں میاں ہدایات نال لکھائندہ ہے، اللہ فرماندہ ہے انہاں لوگوں ذرا اپنی عقل تو ہی کم لینا چاہیے۔ میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر انہاں بھی پتہ ہے تے توانوں بھی پتہ ہے تے اپنے پرایاں نو ساریاں نو پتہ ہے، ما
تتلو من قبله من کتاب. اے میرے پاک پیغمبر جی 40 سال توڑی تا تسا کوئی رسالہ بھی نہیں پڑھیا، چھوٹی جئی من کتاب، کوئی ایک کاغذ بھی نہیں پڑھیا. تے انج کیویں ہو سکدا ہے 40 سال تو بعد بندہ یکدم آپ لکھن لگ جائے، آپ پڑھنے لگ جائے؟ نہیں میرے پاک پیغمبر، ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطو بیمینک اذا لارتاب المبطلون. اللہ فرماندا ہے تسا پہلے کدی کوئی کتاب نہیں پڑھی، کدی سجے ہاتھ مبارک نال کوئی جملہ بھی کوئی نہیں لکھیا. لوگ تا اعتراض کریں جے تسا اگے بھی لکھ دے راندے ہو، اگے بھی پڑھ دے راندے ہو. نہیں نہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عرب دا ہر مشرک جان دے، ہر بندہ جان دے 40 سال توڑی تسا چپ کر کے رہے ہو، کہے کولو لکھے بھی نہیں پڑھے بھی نہیں، کہیں دے اگے زانوے تلمذ بھی طے نہیں کیتا، کہیں دی شگردی بھی اختیار نہیں کیتی، کوئی کتاب لکھی بھی نہیں تے کوئی کتاب پڑھی بھی نہیں. اگر پہلے لکھی ہوئی ہوئے پہلے پڑھ دے رہندے ہو اذا لارتاب المبطلون. والتتا پڑھدا شک کرن دا، انہا باطل باطل آکھن والے مبطلون دا، جڑے ویلے پہلے دی کوئی مثال نہیں، کوئی کتاب لکھی نہیں، کوئی پڑھن دی مثال بھی نہیں. ادا مطلب ایک آئی انسانی محنت نہیں بلکہ رحمان دی وئی. اللہ فرماندا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. اللہ نزل، اللہ نے ہی نازل کیتی ہے احسن الحدیث، ساریاں گلاں نالوں سونی گل، ساریاں کلاماں نالوں سونی کلام، ساریاں گفتگواں نالوں سونی گفتگو. او پگڑی والے صوفی نو جگائے ویندا پئی برزخ وچ. اللہ فرماندا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ. اللہ فرماندا ہے اے اللہ ہی ہے جس نے نازل کیتی ہے ساریاں گلاں نالوں سونی گل. حدیث گل بات نو آکھیندے عربی وچ، بعد وچ ایک شرعی اصطلاح بن گئی کہ حدیث قول یا فعل یا تقریر رسول نو آکھیا جاندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس وچ مزید توسیع کیتی گئی، صحابی دے قول و فعل نو بھی حدیث آکھیا گیا، لیکن او حدیث موقوف ہے اور پیغمبر در جڑی منسوب ہے او حدیث مرفوع ہے. اللہ آدھا ہے چلو انہی صحیح اصطلاح ہی صحیح تو وقت جتنی حدیثاں ہیں ساریاں نالوں سونی حدیث اللہ دی حدیث. یہ گل ٹھیک ہے، سونی ترین حدیث ہے. اور یہ سونی ترین حدیث پڑھن والے دا قول اللہ کہ سارے نالو سونا ترین قول ہے. ومن احسن قولا، قول بھی تقریر بھی اسے دی سونی جیڑا سارے نالو سونی حدیث پڑھ کے سنا ہے. یہ خود قرآن پہ آتا سبھی کو ٹھیک کرنا پہ نا. اچھا تو وجہ ہے نہیں. سبحان اللہ، توجہ ہے بھائی.
اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے نازل کیتی ہے ساری نالوں سونی حدیث کتاب دی شکل دے اندر، والمتشابہن ایدے جڑے مضمون ہیں آپس دے اندر ملدے جلدے ہیں، متضاد نہیں، آپس دے اندر ٹکراندے نہیں، بلکہ ایک دوے دی تائید تے تصدیق کریں دے، ایک دوے دی تائید بھی کریں دے ہیں، تے نال اے جڑی کتاب ہے پچھلیاں آسمانی کتاباں دی تصدیق بھی کریں دی، جڑے ویلے پچھلیاں دی تصدیق کریں دی تے اپنے مضموناں دی کیویں نہ تصدیق کرے۔ اللہ فرماندا ہے متشابہن، متضاد نہیں بلکہ متشابہن، ان نہیں ہو سکتا آج ایک آیت دے اندر ہوئے مردے نہیں سن دے تے دوئے جوئے سن دے، ان نہیں ہوندہ ایک آیت دے اندر ہوئے کلا اللہ عالم الغیب تے دوئی آیت دے اندر ہوئے فلاں حضرت وی عالم الغیب، ان کدی بھی نہیں ہوندہ جو ایک آیت آکھے جو صرف دھیاں پتر اللہ دیون والا ہے تے وال کئی دوئی آیت آکھے نہیں فلانا بابا تے تویز بھی دیون والے ہیں، ان کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا کتابا متشابہا، ایک دوے نال مطابقت مشابہت رکھن والی کلام ہے، مسانیات بار بار دہرائی ویندی ہے، مگر پڑھن والے ادی تلاوت کولو تھکدے نہیں، اکدے نہیں، اکتاندے نہیں، ملول نہیں ہوندے، بار بار پڑھی جائے، بار بار پڑھن نال ہر ویری نواں سواد تے لذت سما نصیب ہوندی ہے، بلکہ ہر ویری پڑھن نال نویں نویں ہدایت دے دروازے تے علم دے دروازے کھلدے رہ ویندے ہیں۔ یا کتاب یا کلید کامیابی دی قیامت توڑی انسانیت دے مسائل واسطے۔ اللہ فرماندا ہے میں نو سمندر بنایا ہے، بظاہر تے میاں 30 سپارے کی چھوٹی جئی کتاب ہے، مگر جتنا کوئی اپنے عقل نال زیادہ غور کرے گا ویسی اینو ہر پیش آن والے مسئلے دا حل اسے میرے قرآن دے وچوں نظر آندا ویسی، مگر شرط قرآن نو سنن تے پڑھن والے واسطے اپنا دل بند کر کے نہ بیٹھے ہوئے، اپنے دل دیاں اکھی نال ویکھن والے ہوئے، اپنے دل نال غور و فکر کرن والے ہوئے، اپنے دل نال تدبر تفکر کرن والے ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے اس بندے نو قرآن نہیں سمجھ آندا، ام علی قلوب اقفالها، یہ دے دل دوتے جندرا وجہ ہویا ہوئے، باویں 30 سپارے سندا رہے تے پڑھدا رہے، یہ توڑی دل دا تالا نہیں کھلنا، کدی ہدایت نصیب نہیں ہونی۔ ہاں جڑا دل صاف لائے کے بہے، اللہ گواہ ہے قرآن انہوں محروم نہیں رکھدا۔ محروم وہ ہوندا ہے جڑا دل نو سپی بنا کے بیٹھا رہے، قلوبنا غلف، باشو ساڑھے دل بڑے پکے ساتھے کہیں دا اثر نہیں ہوندا۔ اللہ دا ایک پکے نہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اصل انہاں دے کفر دی وجہ تو اللہ لعنت دا ٹھپا مار چھوڑے ہے۔ اینو پکا نہیں یقیندہ، پکا تا انو یقیندہ نفس مطمئنہ جڑا قرآن تے مطمئن ہوئے، انو پکا یقیندہ ہے۔ انو پکا نہیں یقیندہ جڑا آکھے میرے تے قرآن دا اثر نہیں ہوندہ، جدو تے قرآن دا اثر نہیں ہوندہ ان تا پکا کافر یقیندہ ہے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ تے جنرل گل پئی ہوندی نا، ہووے انسان تے اکھائے مسلمان تے وقت آکھے میرے تے قرآن دا اثر، یہ کوئی گل ہے کہیں پڑھے لکھے دی؟ اینی تا کرو موڑی اینی نہیں کیتا۔ چلو ملک صاحب دی کافی تھا یہ، سبحان اللہ، یکفی واحد۔ کیا فرمایا؟ کتابا متشابہا مثانیہ، وال جڑے ستھرے دل نال سمجھن والے دل ہوندے جنہاں دے دلاں دیاں اکھاں کھلیاں ہوئیاں ہوندیاں، اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے ساڈی کتاب سنن یاد بہو پترا، اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے ساڈی کتاب سندے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم، میرا قرآن سنن نال پہلے انہاں دے جسم نرم ہوندن وال اندر والا دل بھی نرم ہوندے ہے۔ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم،
جڑے اپنے رب کو ڈرن والے ہوندے انہاں دے رونگٹے کھڑے ہوندے جڑے ویلے عذاب دی آیات سندے ہیں والمیاں دل نرم ہون لگ ویندے ہیں ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ دے ذکر وال متوجہ ہو ویندے ہیں اللہ فرماندا ہے جڑے بندے نے جڑے جن نے جس بھی نے جس دے اوتے قرآن دے عمل کرنا فرض ہے جڑے ایو جائے فرد نے اپنے دل دی حاضری دے نال قرآن نو سن لیا ہے والو دا نتیجہ فوراً ایو ہی نکلدا ہے جڑا او نتیجہ کٹیا سورۃ الجن لجنہ نے اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا صرفنا الیکا نفرا من الجن اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک واری ایو جیا موقع جڑے ویلے تساں تقریر فرما رہے آئے جڑے ویلے خطاب پہ کر دے آئے قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا خطاب بھی ہوندا ہے قرآن نال اللہ دے پیغمبر دی تقریر بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا ویکھنا بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا سفر تے حضر بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا نور نظر تے بصر تے فکر تے فقر بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا دعویٰ تے تقوی بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا اسوہ تے عروہ تے قدوہ تے دعویٰ تے عمدہ بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا تصور تخیل بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا تلطف تے لذت تشرف بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا تحسب تکرم تنور تعطل بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا تقلب بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دی تکلیف شرعی بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا جذب بھی قرآن نال کسب بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دی صبح تے شام بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا نظام و مقام بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا وضو و خشوع و خضوع و سکوع بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا سجدہ تحیہ تے قومہ تے قادہ بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دی تعلیم و تکبیر و تعلیل و تسلیم بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا سلام و تسلم بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دی بصارت ذہانت ادارت اجازت اقامت بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا حضر تے قصر بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دی نماز و آواز دل دا گداز بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا حب تے ود تے ساتھ مد تے عشق تے رزق بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا تدین بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا تخیل تصور بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دی ترقی تسلی تدلی تجلی تجزی تحری بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا معراج مزاج بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا میزان و معیار مکیال منوال بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا ید تے حد تے خد تے جد بھی قرآن نال اللہ دے پاک پیغمبر دا رقبہ تے خطبہ خطاب بھی قرآن نال لہذا اللہ فرماندا ہے میرے محمد دا سارا کچھ قرآن نال تے میرا سارا قرآن محمد جوان نال سبحان اللہ رسالے شسالے لائے بنی آئے رسالے کتاباں ملتانی تیرا قافلہ ملتانی تیرا قافلہ حسین علی دا قافلہ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک واری تساں خطاب فرما رہے آئے قرآن نال تے اساں کے کیتا یہ صرفنا الیکا او جن ویندے تک ادائیں ہور پیان مگر صرفنا الیکا اساں انہاں نو موڑ دتا اس راول
جتھے اگے تساں خطاب فرما رہے آئے انج نہیں کہ جب ہم نے بھیجا آپ کی طرف بھیجا تو ہویا تو مڈو گھروں اس نیت نال ٹورے نہ اللہ دا صرف نہ ویندے کدائیں ہور پیان اسا آدھی چوں انہاں نو پھیر کے تو ادھر لے آندا اللہ اکبر یہ پیار دیاں گلاں ہوندیاں محبت دیاں گلاں ورنہ اللہ انہی آکھ سکتا ہے جب جنات کی قوم تیرے خطبے میں حاضر ہو گئی یہ اللہ دا نے نہیں صرفنا اسا خود تصرف اپنا تے اپنی قدرت استعمال کر کے انہاں دے منہ تہاڈی محفل در پھیر دیتے اے سجن دی سجن نال سجنیائی ہوندی ہے اے پیار کرن والے محبت کرن والے جان دین اس گل وچ کیڑی چس ہے ان میں نال لئی ویسا وت سبحان اللہ یو جے دو چار ہور ہی مل ونجن تو وت میں ایک حدیث وچ پڑھیا تسیں پڑھے ہو سی کدی سنیا بھی ہو سی مجاہد دی قیامت لدے جلے میزان لگنا مجاہد دی گھوڑے دی لیڈ بھی اللہ تولنی ہے جے لیڈ تول سکدی ہے تو قرآن سناون والے دا پسینہ نہیں تول سکدا تو بات پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں اگاں ونجے پیا سبحان اللہ ہاں جی صرفنا الیکا میرے پاک پیغمبر صرفنا الیکا 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 میرا سونا صرفنا الیکا دے اندر لطافت جنوں ہدایت ملنی ہے اس نو پہلے تیری خدمت آونا پمسی گھر بیٹھیاں ہدایت نہیں ملنی صرفنا الیکا پہلے ایڈے رسالت دے اگے سانو تلمذ طے کرنا پونا ہے پیچھے خدا لبنا ہے تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاتھ کھڑا کرو شاباش جنہوں کائی نہیں آئی میں 9-10 سال ہو گئے تاں تو انہوں سمجھ نہیں آئی نہیں تو انہوں پتہ ہویا میں کی میں بلائندہ ہونا اور نہ کے کرو سبحان اللہ ہاں جی جڑ ویلے اساں تواڈے ال پھیر دتے نفر من الجن ایک ٹبر ایک ٹولا ایک قبیلہ جنہ دا اللہ جانے جی انہاں دی عادت ہوندی ہے 6 مہینے ٹھکانہ بدل دین انہیں شمال و جنوب جا رہے آن یا مشرق نو مغرب جا رہے آن بہرحال جا رہی آئی ایک نفری ایک قبیلہ جا رہے ہے اللہ فرماتا ہے سارے قبیلے نو تواڈے ال پھیر دیتا جڑے ویلے آئے فلما جڑے ویلے آئے حاضر ہو جڑے ویلے آئے قرآن دی موجودگی قرآن پڑھیا جا رہے ہیں پیغمبر کی خدمت دے اندر حاضر ہوئے اگو قرآن پہ پڑھیندا آئی یہ کوئی بولنے لگا ہے تا ایک دوے نو پہ دن ان سے تو چپ کرے آئے چپ روے آئے جتھے قرآن پڑھیا جا رہے ہوئے اتھے چپ کر کے سنیندہ ہوندہ نال اپنیاں نہیں شروع کر لویں دیاں ان سے تو یار چپ کرو کیڑا سواد پہ آندہ ہے قرآن دا اے تورات تو بعد ہی ہو جائی کلام اج پہلی میری سنی ہے جڑی چس پہ دے دیئے تے بڑا سواد تے لذت پہ آندی ان سے تو ایک واری چپ کرے آئے فلما قضیا جڑے ویلے تقریر مک گئی مکمل ہو گئی فلما قضیا جڑے ویلے خطاب سمیت لیا گیا اس ویلے آکھیں لگے ہاں ہن بولو کیوں جی کلام سنیے آج اس ویلے آکھیں لگے سمعنا قرآن عجبا
اس ویلے سارے بولے، سارے دی رائے تقریر سن کے پیچھے تبصرہ کریں دے نا لوگ، تبصرہ پیچھے انہاں کہ ہون دسو، اس لیے تو نہ ہی نہ بولنا، ہون دسو بلا یہ کلام کیوں جی کلام آئی؟ سارے آکھیا قالو انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی للرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ آکھن لگے جناب انا سمعنا، توجہ، قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ کیا صحیح نہ قرآن سنن دی تے نتیجے کڈن دی تبصرے انج کیتے کرو جنہاں کول سکھو، اے اشرف المخلوقات ہے۔ فرمایا انا سمعنا، پہلی گل تے آئے دو نتیجے قرآن دے، دو نتیجے سنن والیاں دے، دو نتیجے قرآن دے تے دو نتیجے اساں سنن والیاں دے۔ قرآن دے کیڑے نتیجے ہیں؟ قرآن عجبا، اے قرآن دے اندر دو خوبیاں، ایک تا سنن نال عجبن چس آندی ہے، لذت آندی ہے، لفظاں نال بھی سواد آندا ہے، جے کوئی مانے نہ بھی جاندا ہوئے، جڑے ویلے قرآن پڑھن والا پڑھدا ہے چس آندی ہے کہ نہیں آندی؟ مانے باویں نہ بھی آندے ہوئے، اے عجبن، یہ تعجب کول نہیں بھائی، حیرانی نہ نہ، یہ خوشی کول ہوئے، خوشی کو، یہ عجب تعجب نہیں۔ قرآنا عجبا، ایڈے موتیاں ورگی پروئی ہوئی کلام، لفظ نال لفظ جڑے ہویا، ربط نال ربط لگا ہویا، ایڈی فصاحت نال، ایڈی سلاست نال، ایڈی بلاغت نال، اپنے معنی تے ایڈی واضح صراحت نال، ول ایو جئی اشارت تے دلالت تے اقتضاءات نال، این طرح سمجھیندا ہے، سواد بھی آندا ہے، تے دعا فائدہ کیڑا ہے قرآن سنن دا؟ یہدی جڑے ویلے اے دے مانیت غور چا کریوے بندے دا دل ہدایت نال بھری ویندا ہے۔ یہدی الی الرشد، ہن دو نتیجے اسا کڈنے، دو توے قرآن دے بارے، ہن دو نتیجے اساں پہ کڈنے آئے، جڑی ایڈی بے مثال کلام، ایڈی ہدایت والی کلام، ایڈی سلاست والی کلام، او دا پہلا نتیجہ فآمنا بہ، اساں تا ایتھائی کھلوتے ہیں دے اتے ایمان لے آندا۔ ہونیا فآمنا، بغیر کسے مولوی دے پوچھے دے، فا تاخیب واسطے تراخی واسطے نہیں، فآمنا، کوئی نہیں کسے کو پوچھن دی لوڑ، جلے قرآن اپنے کنہ نال سن لیا پس فوراً ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فآمنا بہی، ہون ایمان دا تقاضا کیا ہے؟ قرآن سنیا تو ایمان لے آندا تا ایک دوہ نتیجہ ہی کٹ، قرآن سنن دا ایک کو نتیجہ نہیں کہ جی میں منے نا جی اللہ دی کتاب ہے، یہ تو ہر کوئی منے دا، قرآن منے نا جی میں منے نا، تو تا انج منے نا بھئی کوڑ مارن واسطے سیر تے ہی رکھ لئی نا، تو تا انج منے نا، منے نے آجی قرآن دے تویز لکھنے آجی، منے نے آجی ختمہ کلہ تے یہ قرآن نہیں سے پڑھ دے جی، منے نے آتا تاں پڑھنے آئے نا جی، یہ نہیں مننا۔ اگو جنہ دی گل سن، جنہ دی کدی جنہ دی سنائندہ ہے، کدی عورتاں دی سنائندہ ہے، تیادہ انہ داڑی والے دا حال ویکھو، انہ دے نال تو زنانیاں دے ایمان پکے، انہ دے نال تو جنہ دا تبصرہ چنگا۔ فآمنا بہی فآمنا بہی، جڑے ویلے سنے آئے تے والوں نو دل دے اندر چنگی طرح پنے آئے، نتیجہ نکلے فآمنا بہی، اسا ایہ جڑی کلام سنیے دے اتے ایمان لے آندا،
ہن ایمان لے آون دا تقاضا ہے ولن نشرک بربنا ول جڑے ویلے قرآن نو منے نئے ول شرک کیوں کرے نئے جڑے ویلے قرآن نو منے نئے ول اللہ تو علاوہ جنڈیاں کنڈیاں حجر شجر قبر صنم پتھر تے کیوں سر مرے نئے جڑے ویلے اللہ نو منے نئے ول اللہ نو میاں دھیاں تے پتر دے من والا کیوں نہیں منے گا جڑے ویلے قرآن نو منے نئے تے ول اللہ دی ذات یا صفات دے اندر شریک کیوں رلینا جڑے ویلے قرآن نو منے نئے اللہ دی چوکٹ چھوڑ کے غیراں کو لکے منگن وینا ہے جڑے ویلے قرآن نو منے نائے تے قرآن دی ذکر کیڑی ہے خاص نصیحت کیڑی ہے او ای ہے ولن نشرک بربنا احدا اینج رزلٹ کٹیا کرو قرآن دا قرآن ذکر نصیحت دی اے ہے رب دا شریک کوئی نہیں ولن نشرک بربنا احدا احدن احدن اسامیاں آئندہ مرد مر ویسا ہے جیڑا کچھ ہوتا رہے جڑے ویلے قرآن دا مضمون سن لے قرآن دی نصیحت سن لئیے ہن اسا مرد مر جائیے قسمیہ گلے ولن نشرک بربنا احدا اسا ہرگز اللہ نال کوئی شریک نہیں بناون اس قرآن دے دل والیاں نو تو فائدے بڑے نے ویسے جی میں اے دل والیاں دی شفا ہے انہیں قرآن اتوں بھی شفا ہے کیونکہ ایتیاں دو لفظ ہیں نا ایک اتوں والی تے ایک ظاہر دے اندر بھی تے باطن دے اندر بھی سبحان اللہ اے ایسی کلام ہے اللہ دے بندے ہو جنہوں سنن دی تمنا فرشتے کریں دے کیونکہ وہ پڑھ تو سکتے نہیں انہوں نے پڑھن دی نہیں اجازت سنن دی اجازت تو لے لیں دے اور جڑی او سنن والی جماعت ہے فرشتیاں دی اس دا اس موقع تے نا ہے السکینہ خدا کے نا ہے یہ السکینہ سبحان اللہ سکون حاصل کرنے والی جماعت کیڑی شے نال اینو فرشتے نو سکون آندا ہے تے جے مومن دے دل مطمئن نہ ہوئے پر سکون نہ ہوئے بے چینی ختم نہ ہوئے اضطراب ختم نہ ہوئے شکوک و شبہات ختم نہ ہوئے تے پھر بڑا افسوس ہے اس مسلمان تے جڑا قرآن نو منیندا بھی ہے ویدا بھی ہے پڑھدا بھی ہے سندا بھی ہے مگر پر سکون نہیں ہوندا نہیں فلانے مولوی کول پہلے پوچھ لواں فلانے بابے دی گل پہلے پوچھ لواں تو سکون قرآن نال حاصل کر تیرا دل مطمئن ہوئے فرشتے اللہ مشہور صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ بن جبل دے سکے مسیر جان دیو کہیں وکین دا ہاں ماسی دے پوتا مسات مسیر انہاں دے ویسے اسلام لے آون دا ہی بڑا عجیب واقعہ چلو خیر موڑ کدا ہی صحیح جس لے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سونے آن تے کچھ انہاں دی مشابت اللہ دے نبی نال ہی بنوائندی آئی کچھ ایڈے سونے آن بہت نہ ہی رل دی لیکن اتنی رل دی آئی بڑے خوبصورت انہاں نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بندیاں نو نال رلا تے بھیج دیندے ہوندیاں مدینے چ پہلے ہجرت تو پہلے بھئی وانج کے نوجواناں نو سمجھایا کرو او ونجن تے نال حضرت معاذ بن جبل بھی ایک دو اور بھی اے نوجواناں نو باغ وچ کدائیں کھجیاں شجیاں دے اولے لے کے چھونڈ تے بہر ون تے سنائن بھئی قرآن اللہ ہی نہیں پیا تھا اللہ دے نبی دی اے ہدایات تے کیڑے پاسے گمراہی وچ ود کچھ نوجواناں نو سمجھ آون لگ گئی گل پھیلی نا جس لے
اس لئے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کہ ہون جداں اے ٹولی آوے نا ساڈے نوجواناں نوں ونجاون مینوں دسیا ہے، بڑے اچھے لمے قد، چوڑا سینہ، ذرا سانولا پکا رنگ، بڑے جری اور دلیر۔ وہ جس ویلے آئے نوجوان انہوں نے دسیا گیا جی وہ آئی بیٹھی ٹولی تے وہ چھوڑا نو وال کے تے بیٹھے، وہ آ گئے اپنا نیزہ لے کے تے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دی نظر پائے گئی بھئی اے ادو بندہ کوئی لوک لوک کے آندا پیا، انہاں دے تو مسیر آن، انہاں نو نوجوانوں نے کہ تساں ایتھے بہو سنایو جڑی گل ہے تے میں ذرا آندا پیا۔ وہ تھوڑی جی اگیرے وانج کے تے انہاں نو مل پائے، ہاں بھائی اسید کیڑے خیال وچ جڑے اے کیا ایتھے تساں بنا رکھیا، مطلب ہے بڑی سخت گل کیتی۔ انہاں کہ گل ہے جڑا کچھ اساں سنائینے آنا وہ بیٹھن سنائیندے تے تو میں کٹھے کھجی دے پچھو کھلو کے سن لینے آ، پہلو تو سن لائے جے واتی تیری کاوڑ نہ مٹھی ہوئے تو چلو اینتے سا نہ آسان دے بس قرآن سنیا تے کھجی چو حضرت معاذ نو آکھن لگے میں تو ویندا پیوں سامنے آ کے نیزہ چٹوں گیا تے ٹیک لا کے کھلو رہے، وہ سنائیں دے رہے نوجوان۔ حضرت مصعب بن عمیر بڑی سونی آواز آئی، حضرت اسید بن حضیر دی بھی سونی آئی جس لے بعد پڑھ دیا، میں گل ہی انہاں دی سناونی۔ سامنے تعجب نال سنتے رہے تے وقت اخیری بہ گئے تے ول حضرت معاذ ڈٹھا اسید بن حضیر دی ہنج نہیں رکدی پئی، رو 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 کے مسیں چپ کرایا حضرت معاذ بن جبل، اسا کہ سناوت مسیر کے نتیجہ کڈی اکھ یار مینوں اسے نبی دا کلمہ پڑھا وات انہاں بڑی بہادری دے جوہر وکھائے اسلام وچ۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ، میں انہاں دی گل پہ سنائیندا ہاں، تساں کہ پہلو یہ گل سنایو۔ ایک رات حضرت اسید بن حضیر گرمیاں دا موسم خیمے دے اندر شمع جلا کے قرآن پڑھ رہے ہیں تے باہر دور ناندا ایک ٹیلے دے اتے گھوڑا بندہ ہویا ہے تے نال کچھ فاصلے تے چمڑے دی چٹائی تے 10 سال دا انہاں دا بیٹا یحییٰ او بھی ستا ہویا ہے، اتھائی لیٹے ہویا ہے تے حضرت سائیں اور اندر شمع دی روشنی دے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں تے پڑھ دے آن تے جہیر الصوت بھی آن، آواز بھی اچھی آئی تے بڑی سونی سریلی بھی آواز جڑ ویلے قرآن پڑھے آئے کچھ دیر دے بعد ادھی رات دا ویلا ہے، کچھ دیر دے بعد آواز آئی کنا تے جو باروں میرا گھوڑا ہناندا ہے، ہنکدا ہے، ٹپدا ہے، نچدا ہے، اچھلدا ہے۔ انہاں کہا بھائی کوئی شے ہو سی، کوئی جانور ہو سی، یا ہو سکتا ہے کوئی جڑے راتی ودے ہوندے نا، ہاں چور ایشو دے ضرورت مند ہوندے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے ویندیاں جی کوئی تواڈی جُتی لکائی لینا انہوں بخش چھڑیا، کیڑیاں سستیاں، آخر جیڑا چیندا ہے اللہ دے گھر وچوں او کوئی خاص ضرورت مند ہوندا ہے، ہاں چویا ہے صحیح پر میری نہ چویا ہے روئی سبحان اللہ۔ میں تو دنیا چپلاں چ میرے پیر تے لے کے ویندے میں تو چام والی پہنا، سبحان اللہ۔ گھوڑا جس لے اچھلیا انج ٹپیا بھئی رسا تروڑیندا ہے تے انہاں کہ نال تے میرا پتر ستا پیا کہ دائیں اس نوں نہ کوئی سونب چا مارے تروڑا کے تلاوت چا بند فرمائی تے باہر نکلے، روشنی چاننی رات مگر کوئی شے نظر نہیں آئی تے کمال اے ہے جڑے ویلے تلاوت بند کر کے خیمے چو باہر نکلے گھوڑا بھی آرام کر گیا، مگر پھر بھی گھوڑے توڑی چل دے گئے، پتر نو بھی دیکھیا تے گھوڑے نو بھی تھپکیاں شپکیاں دیتیاں مگر او تا پہلے ہی آرام کیتی کھڑا۔ اچھا جی ویک بال کے آسے پاسے کوئی شے بھی کوئی نہیں یارو تے ایڈا ہے کیوں ڈردا رہے،
ول دوبارہ آئے خیمے دے اندر ول دوبارہ انہیں ترتیل نال تے سر نال قرآن پڑھنا شروع کیتا تے ایڈی محبت رکھ دے آن قرآن نال جڑے ویلے چمڑے تے جڑا لکھے ہویا جڑا کچھ نازل ہو چکا جڑے ویلے انہوں چائنا سینے نال لا کے آدیان اکھی نوٹ کے ہاذا کتاب ربی ہاذا کتاب ربی ہاذا ایڈا عشق آئی قرآن نال اے میرے رب دی کتاب ہے میرے رب دی کتاب ہے لوگ اپنیاں مولویاں دیاں کتاباں چاہ چاہ کے بننے ودے ہوندے اے قرآن نہ سنو تے کتاب سن لو مگر او با کمال صحابہ کرام آل جنہاں نو رب دی کتاب تو تے کئی کتاب نظر نہیں آندی وادیان ہاذا کتاب ربی ہاذا کتاب ربی او سنن والے او اے میرے رب دی کتاب ہے تے جنوں رب دی کتاب نصیب ہوئے انہوں کہ مولوی دی لوڑ ہے کتاب دی اے آسن الحدیث اے ساریاں گلاں نالوں سونی گل ہے اچھا جی جڑے ویلے دوبارہ پڑھنا شروع فرمایا والوی تھوڑا جی آئی نے پڑھیا تلاوت فرمائی آئی وال گھوڑا اچھلن لگ گیا انہیں طرح جی میں پہلے اچھلے آئی وال انہوں نے تلاوت چا موقوف فرمائیے باہر نکلے آئیں یا باہر نکلے تے ویکھیا گھوڑا تے آرام کیتی کھلا جی میں نو ہویا ہی کچھ نہیں انہاں کیا بھئی یہ چنگی گل ہے والوی توڑ توڑی لگے گئے گھوڑے نو تھپکی بھی ماری تے آسے پاسے بھی ویکھیا ہے کوئی شے نظر کوئی نہیں آئی اور 3 واری انیا دے آئیں میں بانا دروازے دے وچ ادھا اندر تے ادھا باہر کیونکہ روشنی دی لوڑ بھی ہے تے جڑے ویلے گھوڑا اچھلیا میں یکدم پتہ تو لگے نا کیڑا مل ویندا ہے آ کے جڑے ویلے بیٹھے آن دروازے دے اندر تلاوت شروع فرمائی ہے انہیں تھوڑی دیر گزری ہے جو گھوڑا وقت ٹپن لگ گیا ہے یکدم انہیں نظر چماری ہے پہلے تلے وے دھیان اس ویری اتے نظر چلی گئی ہے دورو بندہ ویکھے تے اتا نظر چلی ویندی جڑے ویکھے آئے گھوڑے دے اتو کر کے ستاریاں دی ایک ٹیمان دے ستاریاں دی چھتری بنی ہوئی ہے مگر ہون او ہولے ہولے اتاں جا رہی ہے او حیران ہوئے باویں انہاں تاریاں کولوے ڈردا تاں اچھل دائی اس ویلے وال تلاوت اکا بند چکیتی ہے تعجب تے حیرانی دی وجہ تو تے اپنے پتر یحییٰ نو چاہ کے خیمے دے اندر آن کے چلے آیا ہے جڑے ویلے فجر دی اذان ہوئی اس ویلے مسجد دے اندر گئے ول ون کے اپنی نماز تو بعد گل سنائی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہوندی آئی فجر دی نماز تو بعد سامع مقتدیاں دے رخ انور کر کے تشریف فرما ہوندے آن تے پوچھ دیان حل را منکم البارحہ یار کہیں راتی خواب ڈٹھا ہوئے مینوں سناؤ میں تانوں خواب دی تعبیر دساں خواباں دی تعبیر دا علم اللہ نے یوسف علیہ السلام نو دتا مگر او دے نالوں دوہرا علم محمد رسول اللہ نو دتا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے پوچھے اس ویلے حضرت حسین بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیتا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں خواب تا نہیں ویکھیا میں جاگ دی اکھی نال ایک منظر ویکھیا ہے ایک طرح میں تلاوت کردا ہاں گھوڑا اچھلدا ہاں میں تلاوت بند کردا ہاں تے گھوڑا آرام کر ویندا ہاں آخری میری میں ویکھیا ہے جو گھوڑا جتھے کھلا ہاں او دے تقریباً اتے ایک تارے ٹمٹمان دے ہوئے تے یہ چھتری جئی بنی ہوئی آئی او ہولے ہولے اتے جا رہے آن اے منظر میں ویکھے آئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا ہے تلک السکینۃ دنت لصوتک تنزلت للقرآن آ میرا اسید بن حضیر اے جڑی تو تاریاں دی ٹمٹی ماندی چھتری ویکھیے اے فرشتیاں دی او جماعت جیڑا نا
سکینہ ہے جتھے دنیا تے کوئی سونی آواز نال قرآن پہ پڑھدا ہوئے اے فرشتے آن کے سن دے ہیں تے جویں تو بیٹھا پڑھنا ہے مینوں قسم ہے اس ذات دی یہ دے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے اگر تو پڑھنا بند نہ کریا تے پڑھدا رہے ونجے ہاں جڑے ویلے صبح دی روشنی ہویا تو اپنی اکھاں نال ویکھ لیا اج تو قرآن پڑھدا بیٹھا ہویا تے باہروں فرشتے بہ کے سن دے بیٹھے ہوئے اللہ اکبر قرآن ایڈی عظیم شے ایڈی عظیم کتاب ہے جس نو سنن دا شوق کون رکھ دے فرشتے ٹائم سائے ہو گیا بد قدائیں اتنا ہی کافی ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا آخر دعوانا ان الحمدللہ